اللہ جل وعلا نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ایک آیت کریمہ کا ترجمہ کیا تھا۔ آج کے اس مختصر ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور والدین کے ساتھ احسان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ یعنی کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا والد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، حضور کی پیروی نہیں کرتا، حضور کی اتباع نہیں کرتا، تو جو اولاد ہے وہ بھی اپنے والد کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتی، پیروی نہیں کرتی، تو یہ غلط بات ہے۔ اگر ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے محروم ہیں، اتباع سے، اطاعت سے محروم ہیں، تو اولاد کو چاہیے کہ انہیں سیدھی راہ پر لے آئیں، اپنے طریقے کے ذریعے، اپنے حسن سلوک کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، جس طرح بھی لا سکتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو حضور کی پیروی کے طریقے پر لے آئیں۔ اور اس طرح اللہ جل وعلا کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ میری ہی اطاعت کرو، اور اللہ نے ہر کام، کیونکہ سرکار علیہ السلام کی پیروی اور اللہ کی اطاعت یہ دونوں مقدم ہیں، اس کے بعد والدین کا درجہ ہے کہ جہاں بھی اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں، کیونکہ جو ہم تک دین پہنچا ہے، یہ احکامات جو ہم تک پہنچے ہیں، یہ اللہ رب العزت ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا دیے، بلکہ خالق لم یزل نے اپنے محبوب کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغامات پہنچائے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی لازمی ہے، اور اس اللہ کے محبوب کے احکامات کو پر عمل کرتے ہوئے جو والدین کے احسان کرنے کا طریقہ ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ جل وعلا نے جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ ہی فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی خالق لم یزل نے تاکید فرما دی انسان کو کہ والدین کے ساتھ احسان لازمی کرنا ہے۔ جیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے ویسے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ ایک ہمیں اہم فریضہ دے دیا، کیونکہ والدین کے ساتھ احسان کرنا شریعت اسلامی کے اہم ترین فرائض میں سے ایک بہترین فرض ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو والدین کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ خالق کی حقیقی ہے، والدین ظاہری ہمیں پالنے والے ہیں، ہمیں ظاہری طور پر پیدا کرنے والے ہیں، ہمارے لیے ذریعہ بنے ہیں۔ تو اس آیت مبارک کے اندر رب ذوالجلال نے جو احکام نافذ فرمائے ہیں، فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں، خود کفیل ہوتے ہیں، تو وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو، اپنے مسائل کو، اپنی ضروریات کو، اپنے جو بھی ذریعے ہیں وہ اپنے خود انہیں پورا کرتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس اتنی قوت ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی اولادوں کو بھی پالتے ہیں۔ جب وہ جوان ہوتے ہیں، ان کی جوانی ہوتی ہے، جب وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے کچھ کرنے کے لیے، جو ہماری اولاد ہوتی ہے، ان کی اولاد ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دیہڑیاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جو بھی ان سے بن پاتا ہے، ہو سکتا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو احسان کرنے کا حکم دیا نا بڑھاپے میں، وہ اس لیے دیا کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد جوان ہو جاتی ہے، تو تب اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ والدین کی خدمت ویسے کرے جیسے انہوں نے بچپن میں ان کی تھی۔ مثال طور پر کسی کے والد نے اولاد کی اتنی خدمت کی، اسے ایک عروج عطا فرما دیا، اور جب بیٹے کا عروج آیا تو والدین تو بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اب وہ بیٹے کے محتاج ہو گئے، تو اب بیٹے کو چاہیے کہ وہ پل پل والدین کی خدمت کرے۔ والدین کی خدمت کسی پر معاف نہیں ہے، کوئی الحمدللہ کتب، ابدال، کلندر کچھ بھی ہو، والدین کی خدمت ہر شخص پر لازم اور فرض ہے۔ اسی طرح کوئی چیئرمین، MNA، MPA، امیر، بادشاہ، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کے لیے والدین کی خدمت لازمی ہے۔ والدین کی خدمت میں اللہ نے کوئی کمی بیشی نہیں رکھی، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بالخصوص انہیں اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ٹیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک اولاد ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو جائے وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ مقام اللہ نے اولاد کو عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جیسے اب عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد اپنی جوانی میں اپنی شادی کر کے بیوی کے ساتھ ہنسی بسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن والدین کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے خدا را خوف کریں،
اللہ نے جگہ جگہ ہر مقام پر ہر جگہ قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ جنت ہی والدین سے ملنی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد، کہ جس پر اللہ راضی ہے، جس پر والد راضی ہیں، رضا الربی فی رضا الوالد، جو اللہ کی رضا ہے وہ والدین کی رضا میں ہے۔ وسخط الربی فی سخط الوالد، اور جو والدین کی سختی ہے وہ اللہ کی سختی ہے۔ اللہ کی سختی کے اندر والدین کی سختی رکھیے، مطلب جو بندہ اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے وہ بندہ والدین کو راضی رکھے، جو اللہ کو ناراض رکھنا چاہتا ہے وہ والدین کو ناراض رکھے۔ تو آج ہم معاشرے میں دیکھ لیں کہ کس نے اللہ کو راضی رکھا ہوا ہے اور کس نے اللہ کو ناراض رکھا ہوا ہے، تو ان چیزوں پر ذرا غور کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔